آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ فطرت ہر آن یونیورس سے سگنلز وصول کرتی ہے؟ انسان بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر سمے ہر وقت وہ سگنلز وصول کرتا ہے یونیورس سے. یعنی کوئی ایک بات مختلف ذرائع سے بار بار آپ کے سامنے آتی ہے اور ہم اسے کوئنسیڈنس کا نام دیتے ہیں، اتفاق کا نام دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. وہ ایک پورا پلان پروگرام ہوتا ہے. یونیورس آپ کے کانوں کو کچھ سنانا چاہتا ہے اور انسان کے ذہن میں ایک اللہ پاک نے ایسا سسٹم رکھا ہے، یعنی کوئی ایسے نیورانز ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے جو یونیورس میں سے اس کے حصے کی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے متلاشی رہتی ہے. یہی وہ بات ہے جو انسان کو کبھی مسجد، کبھی دربار اور کبھی بازار میں، کبھی کہیں لیے پھرتی ہے. تو یہ دربار ہے حضرت شاہ شمس سبزواری کا. حضرت شاہ شمس سبزواری کا نام سنتے ہی ہمیں مولا روم کے مرشد شاہ شمس تبریزی یاد آتے ہیں. اب یہ اس دربار پہ بیٹھے ہوئے ایک مجذوب کی تصویر دیکھیں. یہ دنیا و مافیا سے مست بیٹھا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ اس کا ذہن کام کرنا چھوڑ گیا ہو، مگر اس کا جو وجدان ہے وہ اس سے یہ سگنل وصول کر رہا ہو. آپ نے غور کیا ہے کہ درباروں پہ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ کوئی اندیکھی چیز انہیں اپنے پاس کھینچتی ہے، کوئی ایسی قوت نادیدہ جو دور دراز سے بیٹھے ہوئے لوگ. اب یہاں اس دربار پہ ہم نے دیکھا کہ سندھ سے، کہاں ملتان اور کہاں ٹھٹھا، وہاں سے لوگ آئے ہوئے تھے صرف یہاں پہ سلام کرنے کے لیے. کوئی ایسا میکنزم، اسے ہو سکتا ہے وہ سائیکالوجی ہو، انسان کی نفسیاتی بات ہو، لیکن انسان اپنی نفسیات سے نکل بھی تو نہیں سکتا. اگر کوئی نفسیات سے نکلنے والے ہیں تو وہ کیمیا گر لوگ ہیں. یہ وہ کیمیا گر لوگ ہیں جنہیں فقیر، فقراء، درویش، جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے ہستی کے راز کو پا لیا ہوتا ہے. یہ شاہ شمس تبریزی کا دربار شریف دیکھیے. یہ زائرین دیکھیے، یہاں پہ آنے والے ہر کوئی مست پھرتا ہے. ظاہری طور پہ یہاں سلام کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ اس کی روح اسے کہاں کہاں کیسے مقام اور دیار میں لیے پھرتی ہے. یہ ایک کلام سنیے، یہاں پہ حاضری پیش کی جا رہی ہے. یہاں پہ عمر کے ایسے حصے کے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں شاید گھر والے بھی اضافی بوجھ سمجھتے ہیں. حکومتیں یہاں پناہ گاہیں بناتی ہیں سرکاری، لیکن یہ قدرت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ایسی پناہ گاہیں ہیں کہ جہاں رہنے کے لیے کسی تردد کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ دیکھیں، یہ صاحب دربار کے نام کے دیے روشن ہے. یہ منت مرادیں مانگنے والے یہاں تیل آ کے ڈالتے ہیں اور جگ کو روشن کرتے ہیں. یہ دیے کے جلنے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو صاحب دربار ہیں ان کا فیض جاری و ساری ہے. یہ دیے کا ایک اور منظر دیکھیں. طاقچے کے اندر دیا اور دیے کی لو پہ غور کریں. یہ نسب ہے علم پاک. اسے حضرت غازی عباس علمدار کی ذات پاک سے تشبیہ دی جاتی ہے. یہ علم حق ہے. یہ ہے حضرت شاہ شمس سبزواری رحمۃ اللہ علیہ کا دربار شریف، اور یہ ان کا گنبد اور اس کے اوپر لگا ہوا یہ پھریرا. وہاں کے ماحول میں جا کے بیٹھے تو ایک چیز کا اپنی معنی و مفہوم سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ بات ہے طلب کی. آپ جس نیت سے جہاں جاتے ہیں
ویسی ہی بات آپ کو آگے سے ملتی ہے. یہاں پہ لوگ طہارت اختیار کر رہے ہیں, وضو ساز رہے ہیں. اور یہ درخت دیکھیں, جال کا پیڑ اسے بولتے ہیں. یہ عموماً جہاں بھی کسی بزرگ کی دربار ہوگی وہاں پہ آپ کو یہ درخت ملے گا. یہ اب اس کا تنا دیکھیں, تنا ایسے ہے جیسے کوئی مراقبے کے لیے بیٹھا, اور یہ بچوں کو یہاں پنچھی پرندوں کو دانہ ڈالتے ہوئے. پوری دنیا آپ اگر جا کے دیکھیں تو ایک سارا سسٹم آپ کو یونیفائڈ نظر آئے گا. اور یہ اندر تربتیں, اور یہاں پہ کھڑے بہر مجاور, سرکاری مجاور, جن کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ درگاہوں میں اب رہ گئے گور کنجا مجاور. یہ وہ مقامات ہیں جو وہاں سے فیوز و برکات ملتی تھی. جب یہ بزرگ اپنی زندگی میں حیات میں بیٹھتے تو لوگوں کو انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا, محبت کا, سچ کا, رواداری کا درس دیا. اور یہ فیض اب بھی جاری و ساری ہے. اگر آپ سچے من کے ساتھ جاتے ہیں تو پھر جانے والا کوئی اور ہوتا ہے, پھر واپس آنے والا کوئی اور. لیکن یہ بات ہے لگن کی, جیسی لگن ویسا انعام. یہ دیکھیں پرانے طرز کی تعمیرات, اور یہ شاہ شمس سبزواری کا ان کا نصب نامہ. یہ بحر کا ویو, دربار شریف سے ملک کا علاقہ. اس ماحول کا کوئی اپنا کرشماتی اثر ہے. جو بھی جاتا ہے چند ایک لمحات کے لیے تفکرات سے دور ہو جاتا ہے, سوچوں سے ایک طرف ہو جاتا ہے. یہ ایک اور ویو مزار کے بیرونی حصے کا. یہ پھر طبلہ نواز طلوع سحر ہے شام قلندر کی صدا کاری کرتے ہوئے. یہ دربار کے مناظر اور یہ کام آپ کی نظر جہاں بھی رہیں یونیورس سے ملنے والے سگنلز پہ متوجہ ضرور رہیں. اگر کہیں بازار میں بھی جائیں تو معمول کی جگہ پہ جانے پہ بھی آپ دیکھیں کہ آج کوئی ایسی چیز جو غیر معمولی آپ کو نظر آئے, اس معمول کے منظرنامے میں سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے حصے کی جھلک وہاں موجود ہو. ٹیک کیئر.